الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سید المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و کریمنا محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا صدق اللہ العظیم و صدق علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل محبت کو آباد رکھے نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے مسجد نبوی دے وچ بہ کے روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک حمد و ثنا تو بعد اور اس سے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین حاضرین اور ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں جو ہیں مبارک ہوں اور بالخصوص میں ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میلاد کی محفل جو ہے سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ فعل ان کا یہ عمل جو ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس میلاد شریف کی برکات سے ان کی تمام نیک دلی خواہشات جو ہیں پوری فرمائے ان کے حالوں پہ اپنی رحمت و برکت جو ہے وہ فرمائے آمین ثم آمین جن لوگوں نے بھی یہ محفل سجائی ہے وہ سارے کے سارے یاد رکھیں قابل تحسین لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے لوگ ہیں آج کا ہمارا موضوع جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جو ہے محفل پاک کا ہے جس میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا میلاد پاک کا بھی ذکر ہوگا آپ کی آمد کا بھی ذکر ہوگا آپ کی شان کا بھی ذکر ہوگا اور آپ کے ادب کا بھی ذکر ہوگا تو میرے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے
انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو آمد کا دن ہے یہ بہت ہی عظیم خوشی کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن محسن انسانیت انیس بے قراں رحمت دو جہاں آقائے کائنات فخر موجودات رسول محتشم نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکدانی گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کا جو آنا ہے، تشریف لے کر آنا ہے، آپ کی جو بعثت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی یاد رکھیں سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا دنیا کی کوئی نعمت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک ساری نعمتیں بھی مل جائیں تو تب بھی اس نعمت کا یاد رکھیں کہ مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا سے بڑی کی بڑی جو حکومت ہے وہ بھی اس نعمت کا یاد رکھیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بلکہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی عطائیں ہیں، نوازشات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، تو رب العزت کی ذات نے جو ہے اس نعمت کو جتایا ہے۔ دوسری نعمتوں کو رب نے جتایا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دے دی ہیں، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، تو مالک کائنات نے احسان جو ہے جتایا ہے۔ بھئی جتانے کی وجہ کیا ہے؟ قابل غور جملے ہیں، تاکہ دنیا والے جو ہیں وہ کہیں اس نعمت کو معمولی نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں، کہیں اس نعمت کو عام سی نعمت نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ خاص نعمت سمجھیں اور اپنے مولا کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں۔ اور دوسرا اللہ کا یہ بھی مقصد تھا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا جو محبوب ہے وہ شانوں والا ہے، میرا جو محبوب ہے وہ عظمتوں والا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اس بات کو واضح کیا۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں، آ کر حافظ صاحب توجہ رکھنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حافظ صاحب غور کی آپ نے آیت پہ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک در حقیقت مومنو اللہ کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے تم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو کہ تم ہی میں سے ہے۔ کہ مولا کائنات نے اس نعمت کا، آقا کا کو بھیجنے کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی آمد کا جو ہے وہ ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ میرا تمہارے اوپر مومنوں کیا ہے، احسان ہے۔ مومنوں کا نام اس لیے لیا کہ مومن جو ہیں اس احسان کو سمجھیں گے، کہ جو مومن ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہم میں آنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی شفقت ہے یہ اس کی کہ اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں بھیجا۔ میرے دوستو، اس لیے بھی بڑی نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔
اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، فقط خدا ہوتا۔ اور یہ جو حدیث قدسی آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میں نے اس کو مختلف بکس کے اندر جو پڑھا ہے، لیکن آپ کے حوالے کے لیے ایک بک کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ پہ بات واضح ہو جائے۔ سرور القلوب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو میرے دوستو، کائنات میں یہ جتنی بھی رونقیں آئی ہیں، جتنی بھی بہاریں آئی ہیں، جتنی بھی یہ زندگیاں آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں سرکار کائنات کی وجہ سے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کینی کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ حافظ صاحب، میری بات کی طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ آپ کا جو آنا ہے نا وہ باعث خوشی ہے۔ آپ خوشیاں لے کر آئے ہیں، خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، خوشیاں بن کر آئے ہیں۔ آپ کا تذکرہ کرنا بھی جو ہے وہ بھی خوشی ہے، تذکرہ سننا جو ہے وہ بھی خوشی ہے۔ آئیں آپ پہ یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، سورہ صف ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ پاک نے بڑی خاص بات کی، یوں سمجھ لیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے میلاد جو ہے وہ لوگوں کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ نے ساری بات جو ہے واضح کی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ قابل غور جملے ہیں، آج آپ کو بات کی جو ہے وہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو کچھ لوگوں کو چکروں میں رکھتے ہیں نا، میں چکروں میں نہیں رکھتا، میں چکر لوگوں کے دور کرتا ہوتا ہوں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے تذکرہ کیا ہے اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے۔ انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ میرے بعد ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے شانوں والے۔ وہ یہ بھی ساتھ کہا میں تمہیں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں، اور ان کا نام جو ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ہم میلاد شریف میں یہ بتاتے ہیں کہ آقا آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، پوری شانوں کے ساتھ آئے ہیں، پورے حق کے ساتھ آئے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ تو لفظ استعمال ہوا ہے حافظ صاحب قرآن پاک میں مبشرم۔ مبشر کا معنی یہ ہوتا ہے خوشخبری، بشارت دینا۔ اچھا، خوشخبری کیا؟ خوش کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، خبری یعنی خبر، یعنی ایسی خبر
جو خوشی والی ہو، اور جس کو خبر دینے والا بھی خوش ہو، لینے والے بھی خوش ہو، اس کو خوشخبری کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ اس کو بشارت بھی کہتے ہیں۔ اب جو ماننے والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو آپ کے آنے کی خبر کو سن کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ جو سنانے والے ہیں کہ آقا علیہ السلام آ چکے ہیں، وہ بھی خوشی کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بھائی خوشی کیا ہے، کیسے ہے؟ ذرا غور کر کے تو دیکھو کہ آپ کے آنے سے پہلے کا جو منظر ہے وہ بڑا عجیب تر ہے۔ کیا تھی؟ فحاشی تھی، عیاشی تھی، بدفعلی تھی، بدکاری تھی، زناکاری تھی، جھوٹ تھا، ظلم تھا، تشدد تھا، اور جو تھا جھگڑے تھے، قتل و غارت تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے، آپ محسن انسانیت بن کر آئے۔ آپ کی ذات پاک نے کیا کیا کہ روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، سلگتی ہوئی، جلتی ہوئی انسانیت کو سینے سے لگایا، ان کے غم بانٹے، ان کے آنسو پوچھے، ان کو حوصلہ بھی دیا، دلاسا بھی دیا، حقوق بھی دیے، عزتیں بھی دیں، محبتیں بھی دیں، خوشیاں بھی دیں، بشارتیں بھی دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، میں بڑے چیلنج سے بات کر رہا ہوں، اپنے جملوں کا میں ذمہ دار ہوں ہر جگہ۔ غور کیا جائے، تاریخ بے شک پڑھ کے دیکھ لو، جس چیز کو پڑھنا ہے پڑھ کے دیکھ لو، میرے پاس آ جاؤ، میں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انسانیت پر یاد رکھے جتنے اثرات ڈالے ہیں، جتنی خوشیاں آپ نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی۔ اتنی بڑی ہستی کی یاد رکھو آمد ہے، آج ہم ان کی آمد کا تذکرہ سننے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم خوشی سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں، انشاءاللہ جوڑیاں بھر کے چلے جائیں گے۔ ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ ساجد صاحب اس مرتبہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بات کرنی ہے۔ میرے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے یہ بہت بڑا ہے۔ مدینہ شریف میں ہماری حاضری ہوئی تو جانے سے پہلے میں نے، جس بندے نے مجھے بھیجنا تھا، جس کے تحت ہم جانا چاہ رہے تھے، اس کو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت بڑی مسجد ہے، تو آپ نے ہمارے ہوٹل کا وہاں پہ بندوبست کرنا ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے وہ نزدیک ہو۔ اس نے ہمارا گیٹ نمبر 37 کے نزدیک ہوٹل کا جو ہے نا پھر بندوبست کیا۔ ہم جو ہی ہوٹل سے نکلتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر ہماری جو نظر تھی وہ پڑتی، لیکن ہم جب واپس جاتے آقا علیہ السلام کے در سے تو میں کبھی بھی سیدھے نہیں گیا، الٹے جاتا۔ آپ پوچھیں گے وجہ کیا ہے؟ بات ادب کو آپ کی سمجھانے جا رہا۔ ایک تو ادب یہ ہے کہ بندے کی نظر جو ہے وہ آقا سے ہٹے نہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کی جو ہے نظر رہنی چاہیے۔ تو میں جب واپس جاتا تھا تو میں الٹے میں چلتا تھا کہ تاکہ میں جب تک جو ہے مسجد نبوی میں موجود ہوں مجھے آقا علیہ السلام کے روضہ انور کی جو ہے وہ زیارت ہوتی رہے۔ یہ بھی ادب ہے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں، میرا دل جو ہے وہ چین پاتا رہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، میری جو پشت ہے، بیک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میرے ایمان کا، یاد رکھیں یہ عشق کی بات نہیں، عشق کی بات اس سے آگے کی ہے۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا یہ تھا
کہ میری جو بیگ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ جب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی جالی کی میں نے زیارت کی تو اس کے اوپر یہ آیت واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ دیکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ توجہ رکھنی ہے، بات آج ادب کی ہونی، اب سب غور کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کن لوگوں سے؟ جڑے بڑے خاص لوگ نے خدا دے، انہوں نے رب میسج دے رہا ہے، کیونکہ رب جاندا ہے جڑے مومن ہون گے میرے حبیب دا ادب کرن گے۔ اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، تمہاری آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی مت ہو، اور نہ ان سے ایسی بات کرو جیسے کہ تم آپس میں کھل کر باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم جان بھی نہ سکو۔ بھائی اتنی بڑی بات اللہ نے کر دی ہے، جتنی مرضی یاد رکھیں بندے کی باتیں، ریاستیں، نمازیں، روزے، جو کچھ مرضی بھی ہو، لیکن اگر ادب پیارے نبی کا نہیں ہے تو سب کچھ یاد رکھیں، ضائع مولا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یار ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ جتنی یارو کوئی شخصیت بڑی ہوتی ہے، جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے نا، یاد رکھو اس کا ادب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہیں میرے دوستو، بہت بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ہم بھی ان کے بارے میں جان نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس بارے میں ہم جو ہے نا آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے نہایت ہی محترم سر خلیل صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی ایک علمی شخصیت ہے، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو بات کو مطلب جانے بھی، اس کو سمجھے بھی، تو لہٰذا آج ہم ان کی زیر قیادت جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بات کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی۔ میں نے یہ بتایا کہ جتنی کوئی بڑی شخصیت ہو، جتنا کوئی بڑا آدمی ہو، جتنی بڑی کوئی ہستی ہو، اس کا ادب بھی سر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بتایا۔ سورہ قلم ہے آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، عظیم اخلاق کے آپ حامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ بڑے عظیم اخلاق کا مالک ہے، یعنی بڑا ہے وہ۔ جب اتنی بڑی ہستی ہو جن کا اخلاق کائنات میں سب لوگوں سے بڑا ہو، تو یاد رکھیں پھر ان کا ادب جو ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔
اس لیے کہا کہ اگر معمولی سی بھی بے ادبی ہوگی، تمہاری آوازیں بھی اگر اونچی ہو گئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ہستی کے بعد سب سے مقدس و محترم جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، اور ان نفوس قدسیہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل امام الانبیاء سید المرسلین ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو میرے دوست، تو وہ ہستی ہیں آقا کہ خدا کے بعد آپ کا جو ہے مرتبہ ہے، آپ کی جو فضیلت ہے، تو پھر آپ کا ادب جو ہے وہ بھی بڑا ہے۔ قرآن پاک نے، اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور بات جو ہے وہ واضح فرمائی۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 21، میرا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ در حقیقت اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو سبحان اللہ، بہترین عمدہ نمونہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رول ماڈل۔ جو رول ماڈل ہوتا ہے پھر اس کا ادب بھی یاد رکھے، پھر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے سرکار کا جو ادب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک بہت بڑی بات کی ہے۔ ہمارے مومنوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 158، غور کرنا ہے آپ۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ سبحان اللہ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سبحان اللہ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے سبحان اللہ، کہ میں تم سب کی طرف، یعنی اے لوگو، اے دنیا جہان کے لوگو، کہ میں تم سب کی طرف سبحان اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک بر اعظم کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک نسل کے لیے نہیں، کسی ایک وقت کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت کے لیے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائے ہیں۔ جو ہستی ہے ہی سب کے لیے ہے، تو پھر یاد رکھیں، آپ خود سوچیں اس ہستی کا جو ادب ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اس لیے رب نے یہ بات واضح کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ آپ کا ادب جو تھے اس قدر کرتے تھے کہ میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحاکم کے اندر یہ حدیث جو ہے موجود ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت مغیرہ بن ابی رزین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بڑے ہیں؟ تو
تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا، حالانکہ سکے چچا تھے آپ کے، کہ آپ جواب دیتے ہیں۔ خلیل صاحب غور کرنا ہے۔ فرمایا فقالا هو اکبر منی وانا والدت قبلہ، فرمایا کہ وہی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہی بڑے ہیں، میں تو صرف پیدا پہلے ہوا ہوں۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ بڑی ہے، آپ کی عظمت جو ہے بڑی ہے، آپ کی فضیلت جو ہے وہ بڑی ہے، اس لیے کہ ہے وہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، حالانکہ سکے چچا تھے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے نا، یہ اس دنیا میں یاد رکھیں بہت بڑی بارگاہ ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے، اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے ہم لوگوں پہ واضح کر دی تاکہ کسی قسم کا بھی جو ہے ابہام نہ رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رحمت بنا کے بھیجا، رحمت کے علاوہ نہیں بھیجا، صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی عالمین کے لیے۔ عالمین تو بے شمار ہے، میں نے بکس میں خلیل صاحب 18,000 تک عالموں کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے، پھر اس سے آگے بھی 40,000 تک کے عالموں تک بھی میں نے بکس کے اندر پڑھا ہے کہ اتنے عالم ہیں۔ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ عالم کتنے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس عالم کا اللہ رب ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور آقا کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رب بھی عالمین کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمین کے لیے ہیں۔ بلکہ میں تو یوں یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفی ہے، اور آپ کی ذات تو ہے ہی رحمت سب کے لیے۔ تو یار جو شخصیت سب کے لیے رحمت و شفقت ہو اس سے کوئی بھی محروم نہ ہو، نہ آبی نہ خاکی نہ اپنا نہ غیر، تو پھر اس کا ادب بھی یاد رکھیں، پھر اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ تو عالمین کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کا جو در ہے نا وہ خیر کا در ہے، وہاں پہ ہے ہی خیر۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا نا اس پہ خیر ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں یہ بات واضح کر دی، فرمایا فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، کہ پس ایمان لے آؤ، تمہارے اوپر خیر ہوگی، تمہیں نفع ہوگا، تمہاری اسی میں ہی بہتری ہے، تمہاری اسی میں ہی بھلائی ہے کہ میرے رسول کو مان جاؤ۔ کیونکہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتا ہے وہ خدا کو بھی مان جاتا ہے، وہ یوم آخرت کو بھی مان جاتا ہے، وہ سارے انبیاء کو بھی مان جاتا ہے، وہ ساری کتابوں کو بھی مان جاتا ہے، وہ یوم تقدیر کو بھی مان جاتا ہے، وہ ہر چیز کو مان جاتا ہے۔ جو مانتا چلا جائے گا اس کے اوپر یاد رکھیں خیر ہوتی جائے گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھیں جو در ہے یہ بہت بڑا در ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں جنت کا در ہے۔ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا
کہ میرے گھر سے لے کر یعنی حجرہ سے لے کر میرے ممبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ سبحان ہے۔ اللہ جس نے دنیا میں جنت کی زیارت کرنی ہو وہاں پہ چلے جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو آئے سبحان اللہ تو وہاں جو ہے اس کو جنت کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے ممبر پر میرا حوض ہوگا، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پاک ہے وہیں آپ کا حوض ہونا ہے۔ میرے دوستو، آپ کا یہ جو بارگاہ ہے یہ بڑی بارگاہ، اللہ نے بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تو بخشش کا در ہے، شفاعت کا در ہے۔ سبحان اللہ خلیل صاحب، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ایک بڑی خوشخبری دی ہے گناہ گار لوگوں کو۔ اللہ اکبر آپ سب توجہ رکھنی ہے آپ نے کہ بہت بڑی جو ہے خوشخبری دی ہے سبحان اللہ گناہ گار لوگوں کو، بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے بات کو واضح کیا، سبحان اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک نے کہا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، یعنی جو گناہ گار لوگ ہیں ان سے ظلم ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، اگر وہ ایسا کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سفارش فرمائیں، شفاعت فرمائیں، سبحان اللہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان پر مہربانیاں کرے گا۔ سبحان اللہ یعنی یہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جہاں بندوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، جہاں گناہوں کی معافی مل جائے، بندے کے سارے گناہ دھل جائیں، سبحان اللہ بندہ پاک ہو جائے، تو پھر اس بارگاہ کا یاد رکھیں، پھر ادب بھی تو اتنا ہی بڑا ہے نا، اس بارگاہ کی تعظیم بھی تو پھر اتنی ہی بڑی ہے۔ اور مسجد نبوی میں حدیث نوٹ ہے، سر گئے ہوئے ہیں، شاید انہوں نے بھی نوٹ کیا، اور بھی بے شمار لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات جو ہے ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ حضور خوشخبری سنا رہے، سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، یعنی بڑے بڑے جڑے مجرم نے نا، گناہ گار نے، تو آقا علیہ السلام یاد رکھے انہوں نے بھی امتی بن کے آئے، اللہ اکبر وہ بھی آپ کی رحمت سے، آپ کی شفقت سے یاد رکھے محروم نہیں ہوں گے۔ صرف بات اتنی ہے کہ اگر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوگا، ایمان والے ہوئے، پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور بڑی بات واضح کی، یہ بھی مختلف حدیث کی بکس میں ہے، بیہقی کے اندر بھی ہے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو رستے میں جو ہے نا حافظ صاحب 2 ڈور آتے ہیں، سبحان اللہ ان کے ایک ڈور کے اوپر والے حصے میں بھی یہ حدیث جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ روایت فرماتے ہیں
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر قبری وجبت لہو شفاعتی. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. سبحان اللہ. یار جو شخصیت اتنی بڑی حمایت کرنے والی ہے پھر اس کا ادب تو ہونا ضروری ہے نا. ہم لوگ ادب سے تو خالی نہ ہو. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ایک بہت بڑی بات جو ہے قرآن پاک میں واضح فرمائی. اللہ فرماتا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 80 ہے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کی، یعنی اس نے اللہ کی. یہ کتنی بڑی خلیل صاحب محبت کی بات ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے محبوب کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا. جو میرے محبوب کا فرما بردار ہوگا وہ میرا ہوگا. جو میرے محبوب کا غلام ہوگا وہ میرا ہوگا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح کیا. بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث. اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی عص اللہ، فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. مراد یہ ہے جو محبوب کائنات کا مخالف ہوگا حمیتی نہیں ہوگا، حضور کو ماننے والا نہیں ہوگا، جس میں حضور کا ادب نہیں ہوگا اور حضور کی مخالفت کرنے والا جو ہوگا اس کی بات نہیں بنے گی، اس کے لیے سزا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات واضح کی. سورہ انفال ہے، آیت نمبر 13 وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتا ہے. سورہ مجادلہ میں بھی اللہ نے اس بات کو مزید واضح کیا کہ جو مخالفت والے لوگ ہیں جو حضور کے حمیتی نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ساری بات جو ہے وہ واضح کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ سخت ترین ذلیل لوگ ہیں، وہ تو ذلت والے لوگ ہیں. مومن جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی اور حمیتی ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بارگاہ ایسی ہے جہاں یاد رکھیں ہے ہی صرف جو ہے ہدایت ہے، وہاں تو سب کو ہدایت ہی ملنی ہے اور ہدایت سے یاد رکھیں کام بننا ہے. سر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بہت فوکس ہے ان آیات کے اوپر بھی. سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی بتایا ہے اور تشریف آوری کا مقصد بھی بتایا ہے اور اللہ نے اپنی گواہی بھی پیش کی. اللہ فرماتا ہے هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے نا۔ اور کیسے بھیجا ہے؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا ہے، حق والے دین کے ساتھ آپ آئے ہیں تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا بھی خدا ہی گواہ ہے، آپ کے ہدایت کے ساتھ آنے کا بھی خدا ہی گواہ ہے، اور دین حق جو آپ لے کر آئے ہیں اس کا بھی خدا ہی گواہ ہے، یعنی دین اسلام کا بھی اللہ گواہ ہے۔ اور اللہ یہ چاہ بھی رہا ہے کہ اس دین کو جو ہے غالب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس دین کو غالب کیا ہے، کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور آج ہم کیوں رک گئے ہیں جبکہ ہدایت بھی ہمارے پاس سب سے پوری ہے، دین بھی ہمارا حق والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے حق والے ہیں، تو پھر ہم اس دین کے لیے کیوں نہیں کام کر رہے؟ اس دین کی ہم لوگ اشاعت پھر کیوں نہیں کر رہے؟ اس دین کے ساتھ ہم لوگ پھر جڑ کیوں نہیں رہے؟ اس دین کو ہم لوگ فروغ کیوں نہیں دے رہے؟ اس دین کو ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں لے کر کیوں نہیں آ رہے؟ اس دین کو ہم جو ہے اپنے گھروں میں داخل کیوں نہیں کر رہے؟ میرے آقا تو ہدایت لے کر آئے ہیں، اور ہماری بہتری اس میں ہے کہ ہم نے آپ سے ہدایت لینی ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں واضح فرمایا وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، سیدھی راہ پہ آ جاؤ۔ سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں جس صراط مستقیم کا ذکر ہے وہ آپ ہی تو ہیں، وہ جو رستہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہدایت اس کو ملنی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو کے جیے گا، ہو کے رہے گا، وہ ہدایت یاد رکھیں پا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے دوستو جو در ہے یہ کوئی عام در نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے اس میں تمہاری جو آواز ہے وہ بھی اونچی نہ ہو، اور تم ان کے ساتھ کھل کر بات بھی نہ کرو، یعنی کہ بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کرنا، ادب کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو میرے دوستو میری ایک بات غور سے سن لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در ہے وہ روشنی کا در ہے۔ سر بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں۔ اچھا میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو در ہے یہ روشنی کا در ہے، یہ در نور کا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ایک بڑی بات جو ہے واضح کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا والوں کو تعارف کروایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا
اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہیں۔ یہ بہت بڑی شان ہے آپ کی کہ آپ گواہ ہیں۔ کس چیز کے گواہ ہیں؟ اللہ رب العزت کی توحید کے۔ آپ رب کی توحید کا ثبوت بن کر آئے ہیں، دلیل بن کر آئے ہیں، اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کی آپ جو ہیں گواہی دیتے ہیں۔ اور اس چیز کے بھی آپ گواہ ہیں، اس چیز کے بھی آپ گواہ ہیں اس چیز کے بھی آپ گواہ ہیں کہ آپ ساری جو دنیا میں لوگ آئے ہیں نا، آپ ان کے بھی گواہ ہیں، اپنی امتیوں کے بھی گواہ ہیں، سب کی گواہی حضور نے دینی ہے، اور نبیوں کے بھی آپ ہی گواہ ہیں۔ اتنی بڑی شان ہے آپ کی۔ پھر فرمایا کہ آپ جو ہیں خوشخبریاں دینے کے لیے تشریف لائے ہیں اور ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی آپ سب کو اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کے احکام کی دعوت دیتے ہیں، اس کی شان جو ہے دنیا میں واضح کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اور آپ ایک روشن چراغ بن کر آئے ہیں، آپ ایک چمکتا ہوا سورج بن کر آئے ہیں، اور جس نے بھی ہدایت پانی ہے وہ آپ سے پانی ہے، جس نے روشنی پانی ہے وہ آپ سے پانی ہے۔ آپ کے آنے سے یاد رکھی دنیا کا منظر بدل گیا، طریقیاں ختم ہو گئیں، جہالتیں ختم ہو گئیں، اور ہر طرف روشنی چھا گئی، طریقی کے سارے بادل چھٹ گئے، جہالت کے اندھیرے جو تھے وہ ہٹ گئے، اور ہر طرف نور چھا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے خلیل صاحب کہ آپ نور ہدایت بھی ہیں اور نور نبوت بھی ہیں، اور آپ کا نور ہدایت جو ہے اور نور نبوت جو ہے وہ یاد رکھیں وہ ساری دنیا کے لیے ہے، تا قیامت کے لیے ہے۔ اور جس نے بھی ہدایت پانی ہے، روشنی پانی ہے، ہدایت پانی ہے، راہ راست پانی ہے، سیدھی راہ پانی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائے گا۔ اور یاد رکھیں آپ کی جو روشنی ہے وہ نہ کبھی مدھم ہوگی اور نہ کبھی ختم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَسِرَاجٌ مُنِيرًا۔ اور جس چراغ کو رب نے روشن کیا ہو، کون سی طاقت ہے اس کو بجھا سکے؟ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ماشاءاللہ محفل سجی ہے، تو ہم ادب کی بات کر رہے ہیں۔ طبرانی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں، غور آپ لوگوں نے رکھنا ہے، بات کی آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، اور آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج جو ہے غروب ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اطاعت میں تھا تو اس پر سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا اور غروب ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع ہوا بھی دیکھا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ چاہیں تو سورج کو واپس موڑ دیں، چاہیں تو چاند کو توڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اپنے محبوب کی بات اللہ نہیں ٹالتا۔ اور دوسرا یہ بھی ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈال رہے، نماز جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اس سے ایک چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے جملے ہیں، غور کرنا ہے، اِذْ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِ۔ توجہ ہے کہ جملے جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ۔ ماشاءاللہ محفل پاک میں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر امجد صاحب جو ہے آ چکے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا جو ہے بہت بہت شکریہ۔ تو ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ میرے دوستو توجہ رکھنی ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی کہ اس اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔ بات یہ ہے کہ کھڑے اللہ کی نماز کے لیے ہونا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ مراد یہ ہے، خلیل صاحب جانتے ہیں، اللہ نے یہ بات قرآن میں واضح کی ہے کہ تمہارا قدم جو ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آگے بڑھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم کھڑے ہو جاؤ۔ تم نے تو کھڑے ہونا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں کھڑے ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہونا ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے منع فرمایا، کیونکہ آقا جانتے تھے کہ اگر تھوڑی سی بھی جو بے ادبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر جو بات ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ اگر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی تو یاد رکھنا سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں جو ہے وہ خبر بھی نہ ہو۔ میرے دوستو یاد رکھیں، باتیں بے شمار ہیں لیکن وقت کم ہے۔ ایک بات جو ہے
آپ لوگوں کے سامنے کر کے اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بات خلیل صاحب بڑی اہم ہے۔ سورہ فتح ہے، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں سر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو جو کہ آپ لوگوں نے، میں بات کر رہا ہوں ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے، یہ بیعت رضوان کی بات ہے، کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کی ہے، واقعتاً حقیقاً انہوں نے حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ پر بیعت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بیعت کی ہے، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی یارو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کر رہے، کہہ رہے سونیا جڑے تیرے ہاتھ تے عبادت بیعت کر رہے نے، وہ میرے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے، وہ میری بیعت کر رہے نے، اور جڑے بیعت کر رہے نے انہاں دے ہتھاں دے اوتے میرا ہاتھ ہے۔ یارو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دی جیڑی ذات ہے، وہ جتنے 1400 صحابہ سن، انہاں ساریاں دے ہتھاں دے اوتے رب دا ہاتھ ہے، پر انہاں دی شان دا عالم کی ہے؟ اللہ تے انہاں دی بھی شانہ بیان کر رہے ہیں کہ جنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا سر کی تھی۔ وفا ہوندی ہے تے بندہ بیعت کرتا ہے کہ اسی تواڈے نال ہاں۔ اس لیے اتنی بڑی ہستی کہ جن کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے، جن کے فعل کو رب اپنا فعل کہے، جن کے حکم کو رب اپنا حکم کہے، جن کی فرما برداری کو رب اپنی فرما برداری کہے، تو پھر ان کا جو ہے ادب کیوں نہ ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 میں اللہ نے ایک اور بڑی خوبصورت واضح فرمائی، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکی، یعنی خاک کی مٹھی غزوہ بدر میں آپ نے پھینکی تھی، کہا آپ نے نہیں پھینکی، اور جب آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی، یعنی پھینکی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکی ہے، کہ سونیا تیرا فعل نہیں میرا فعل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ ہستی جو ہے وہ کتنی عظمت والی ہے، کتنی شانوں والی ہے، کتنی فضیلتوں والی ہے، جن کا آنا بھی جہان کے لیے خوشخبری ہے، اور آپ خوشخبریاں دے کر گئے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ خوشخبری کن کے لیے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خوشخبری دینے کا اختیار دیا۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 25، آخری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنت تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کہتا ہے محبوبہ سونیا اور انہاں لوگاں نو خوشخبریاں دے دے، خوشخبری سنا دے کہ جڑے لوگ ایمان لے آؤن، یعنی جڑے سونیا تینوں من جان اور میری توحید نو بھی من لین، انہاں نو خوشخبریاں دے دے، اور جڑے لوگ ایمان لے آن تو بعد عمال صالح کرن، یعنی اچھے کام کرن، چنگے کام کرن، سونے کام کرن، اور اپنے ایمان دا ثبوت جیڑا ہے عمال صالح دے نال دین۔
मालूम ये हुआ कि ईमान सबूत भी मांगता है। वो सबूत क्या है कि आपने अपनी ज़िंदगियों को बदलना है। कैसे बदलेंगे? जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, तो आपकी ज़िंदगियां जो हैं बदल जाएंगी और आप अमाले साले वाले बन जाएंगे। और जिस वक्त आप अमाले साले वाले बन जाएंगे तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दिए जन्नत की, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। यानी वो लोग, याद रखें, जन्नत के हकदार हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के दामन को थामा हुआ है। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जानब से भी और मुहतरमा मैडम सदफ़ अय्याज़ साहिबा की जानब से भी, हाजी अशफाक साहब की जानब से भी, तालिब हुसैन साहब की जानब से भी, मियाँ मोहम्मद अकबर साहब की जानब से भी, बाजवा साहब की जानब से भी, अब्दुल जब्बार साहब की जानब से भी, और भाई अज़हर साहब की जानब से, और दीगर जितने भी मेज़बान महफ़िल हैं, उन सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आना अल्लाह ताला जो है अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम। और महफ़िल के बाद सब लोगों के लिए लंगर का भी बंदोबस्त।